اچھا، تو جیسے کہ ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب نیا نیا نوجوان ہوا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے مسلمانوں کو بہت پسماندہ حالت کے اندر دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. RSS نام کی ایک آرگنائزیشن تھی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی، اور ہمارے ملک کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں عام پاکستانی، تو لوگ بدنام کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، مختلف قسم کی جو پارٹیز ہیں. تو میں نے کہا تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، میری ریسرچ کرنے کی عادت ہے، میں نے اسلام کے اوپر بھی کافی زیادہ ریسرچ کی. تو میں نے یہ پایا کہ 1860 کے اندر ایک بک لکھتا ہے ولیم ولسن ہنٹر، اور وہ اپنی بک کے اندر لکھتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ ان کے غلط وچار ہیں. دوسرا، وہ ایجوکیشنل لیول کے اندر بالکل کہیں فٹ نہیں ہوتے. تو میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا تھا، جو میری اپروچ تھی میں ان کے پاس گیا. میں نے ان سے جا کر بولا کہ یہ فلانا رائٹر ہے 1860 کے اندر ایک بات کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اگر آپ 1700 بھی لگائیں تو پتہ ہے کون تھا بادشاہ؟ ہم مسلمان تھے. علاؤ الدین خلجی، اورنگزیب، بابر، یہ جو نام میں لے رہا ہوں یہ ہمارے بادشاہ تھے، مسلمان تھے. تو یہ ہماری ایجوکیشن کو لے کر یہ اتنا بڑا فقدان کیسے آیا؟ آج بھی اگر آپ ہمارے ملکوں میں دیکھیں، بھارت اور پاکستان کے اندر، تو مسلمان کی ایجوکیشن کو لے کر نا بہت زیادہ معاملات خراب ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بیسک انفارمیشن کی جو انفارمیشن ہے، جس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشن کی نا بیسک ہونی چاہیے. اگر آپ ہماری آبادی لے لیں نا ہم تمام مسلمانوں کی، تو ہم ایک بڑھتی ہوئی قوم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ لیول ہے سیکس، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن کے اوپر بات کر لیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اوف، یہ کیا آپ نے بول دیا. بڑے بڑے اسکالرس، طارق مسعود صاحب، ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو آپ نے بیسک انفارمیشن دینی ہے. ایک بیٹی کے لیے ایک ماں سے بہترین دوست اور ایجوکیشنل ادارہ نہیں ہو سکتا. اس کو کام ہے کہ وہ اس سے ڈسکس کرے کہ اس کے بارے میں کیا ایجوکیشن ہے. جب تم بڑے ہو رہے ہو تو تم نے کیسے بڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بیٹے کی لیے ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست بنائے، اور اس کے بعد اس کو ساری ایجوکیشن دے کہ تم بیٹا بڑے ہو رہے ہو، تمہارے ساتھ معاملات ہم نے فلانے کے ساتھ منگنی کی ہے، اور ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کریں. اس لیے کہ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے اس کے بعد کوئی کنڈیشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے آپ ایک طوفان کو جب روکنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود پھنس جائیں گے، آپ کی فیملی پھنس جائے گی. یہ ایک ریڈ الارم ہے. آپ اگر دیکھیں گوگل یہ کہتا ہے کہ ہم پون سرچر کے اندر پاکستان پہلے نمبر پہ. اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ گوگل کا پروپیگنڈا، بٹ اصل میں مسلمان تو سعودی ہے نا، ٹھیک، جہاں سے مذہب نکلا ہے. وہ سعودی کے بارے میں یہ نہیں بات کرتے. مسلمانوں میں رہ کر آپ پاکستان کا نام لیتے ہیں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ہوگا کیا کہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ جن کو آج کوئی شو پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ ریشنل ہو گیا لیڈیز کو لے کر. اور ایک ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی جس کے اوپر ایک عالم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہا کہ تمہیں طاغوت کے بارے میں پتا ہے، اور ایک عورت کو لے کر انہوں نے کرٹیسائز کیا. اس کے بعد ان کا کتنے میمز بنے، کتنے زیادہ ان کا مذاق اڑایا گیا. دیکھیں ہم کسی بھی یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے نا، یہ اسی پوائنٹ پر ہے کہ آپ مرد ہو یا عورت ہو، ان میں سے کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کرٹیسائز نہیں کر سکتے. دیز آر سملر، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کو برابری کا حقوق نہیں دیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کسی ایک کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور جب بھی آپ نے کسی قوم کو، کسی طبقے کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے تو وہ ہمیشہ پھٹ کر آ رہا ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.
دیکھیں میرا میسج ہے یہ تمام والدین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور سے، کہ ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ زور رکھیں، اپنی اولادوں کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کرنا چاہتا تھا یہ کہیں مس نہیں ہو جائے. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی قوم لگژریسٹ کی طرف جاتی ہے تو وہ غلام ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ ہماری 800 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ ہم نے برِ صغیر کے اوپر ایک حکومت کی ہے 800 سال کے اندر. اچھا، ہندو جو لوگ اپنے آپ کو بدھ مت کے ماننے والے کہتے ہیں ہندو، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، اور ہم سے ایک غلطی ہوئی کہ ہم لگژریسٹ کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے 200 سال تمام مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر غلامی کاٹی. اس میں ایک تعریف کا پہلو ہے افغانستان کے لیے. آپ افغانستان جیسی قوم کو نا کبھی غلام نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ وارئرس ہیں، وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. وہ زون ہی ایک ایسا زون ہے جہاں آپ اس زون میں نہیں جا سکتے. اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے. اور افغانستان ایک ایسا زون ہے جو کبھی بھی کمفرٹ زون میں جا نہیں سکتا. وہاں آپ نے موسم سے لڑنا ہے، وہاں آپ نے لوگوں سے لڑنا ہے، اگر آپ نے وہاں زندہ رہنا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کو ہر وقت لڑتے رہنا ہے. اور آپ افغانستان کو کبھی بھی غلام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اور مرتے دم تک لڑتے رہتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ آج میرے خیال سے 17-18 تاریخ ہے اگست کی، اور 19 تاریخ کو افغانستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. ایک ویڈیو ہم اس کے اوپر بھی لے کر آئیں گے. ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارا دوست ہے، اور ہم بھی ایک طریقے سے افغانی ہی ہیں، تو لہٰذا ہم 19 اگست کو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی آزادی کو بھی سیلیبریٹ کریں گے. تو ہم آگے چلتے ہیں اسی پوائنٹ کو لے کر کہ جی ہم جب بھی کمفرٹ زون کے اندر جاتے ہیں تو ہم غلامی میں چلے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے ایجوکیشن کی پاور بتانا چاہتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ جب میں اپنی فیلڈ میں آیا نیا تو میرا ایک افسر تھا، نام لینا نہیں چاہیے ان کا، تو صرف میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے نا چائے بنایا کرتا تھا، اور اکثر اوقات کبھی کبھی رات میں نا ہم کڑھائی بھی بنا کر کھا لیتے تھے. ریگستان میں رہتے تھے تو ایک پروجیکٹ تھا، تو وہ مجھے بڑا قابل آدمی تھا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ میں جو ہے نا CSS کے پیپروں کی تیاری کر رہا ہوں. ناؤ دین جب میں CSS کر لوں گا نا تو میں تمہیں اپنا کوک رکھوں گا، مجھے کہتا تھا وہ. تو میں کہتا تھا کہ یار بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ میرے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے تھے. میں ایجوکیشنل لیول کو لے کر بہت زیادہ ڈاؤن تھا، اور پھر یوں ہوا کہ ایجوکیشن حاصل کرتا بہت سارے راستے جو ہے وہ میں نے پور کر لیے. آج کنڈیشن یہ ہے کہ وہ CSS نہیں کر پایا. اس کا بیڈ لک تھا، محنت کی کمی تھی، جو بھی تھا، یہ ان کا پرسنل ہیڈیک ہے. تو آج اکثر اوقات وہ کبھی مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی اچھی جگہ ہے میرے لیے. تو ایجوکیشن جو ہے نا آپ کو لوگوں کے ذہن میں جو آپ کا مرتبہ ہے نا اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ کام آپ خود ہی کر سکتے ہیں. ایجوکیشن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، یا پوری دنیا میں جس طریقے سے اسپیڈ میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور ہم گلوبل ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایز اے پیرنٹس یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے بچوں کو چھوٹی سی خامیوں کو لے کر آپ نے اس کو ایک بڑی